مسئلہ ہے ایک ہمارا ایک سیاح گزرا اسلام میں، اس کو کہتے ابن بطوطہ، حضرت ابن، اس کی کتاب چھپی ہے سفر نامہ، عربی میں بھی اردو میں بھی، زبردست سیاح. اس کا ایک واقعہ لمبا ہے، اس کے تو بڑے عجیب غریب واقعات ہیں. واقعہ اس کا کتابوں میں لکھا ہے، ابن بطوطہ سفر نامہ ابن بطوطہ میں لکھا ہے. یہ ابن بطوطہ ایک مرتبہ سفر میں گیا اور سمندری سفر کرنے گیا. سمندری سفر اس وقت معمولی کشتی ہوتی تھی، معمولی جہاز ہوتا تھا، وہ تو بس ہوا کے سہارے جہاں چلو چلو، اس کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیتا تھا. یہ سفر میں گیا، کشتی پر جہاز پر سوار ہو گیا، تند تیز ہوا چلی، جہاں اس کو جانا تھا وہاں نہیں لے گیا، اور کہیں ہوا نے پہنچا کسی جزیرے پہ پہنچا دی، پتہ نہیں کہاں جزیرہ، جہاں جانا نہیں تھا. ابن بطوطہ جب وہاں پہنچا، اب دیکھا اس بستی میں 100% مسلمان ہیں. کتنے؟ 100% مسلمان ہیں، ایک بھی کوئی ایسا نہیں ہے. وہ بحیرت ہو گئے، اس جزیرے میں اسلام کہاں پہنچا یہاں؟ ارے کس نے اتنی قربانی دی جو یہاں پہنچا اسلام؟ کس نے، کون اللہ کا دوست بندہ تھا؟ اس نے لوگوں سے پوچھا بات کیا ہے، دلیل کیا، یور کتنا ہوتی ایمان؟ انہوں نے کہا ہم بتائیں گے کیا بات. آپ سے پہلے یہاں ایک شخص آ گیا اور آپ ہی کی طرح آ گیا اچانک، اس کو یہاں آنے کا ارادہ یوں کی کہیں جانا تھا، ہوا کے جھونکوں نے اس کو کہاں پہنچایا؟ یہاں پہنچا. یہ تو ایسا عجیب غریب علاقہ. کہتے ہیں وہ جو آدمی یہاں آ گیا وہ ایک گھر میں رہا، کہ بوڑھی عورت کے گھر رہ گیا، اور بوڑھی عورت تھی، بیوہ تھی، اس کی ایک لڑکی تھی چھوٹی سی، وہ دو زندگی بسر کر رہے تھے. یہ آ گیا یہ مسافر، اور مسافر نے ٹھکانہ کہاں بنایا؟ بوڑھی عورت کیا. ایک دن ایسا ہو گیا یہ بوڑھی عورت پریشان سی، یہ بوڑھی عورت ہے پریشان، اور یہ بوڑھی عورت اتنی پریشان ہے، یہ پریشانی میں بڑی مبتلا ہے. تو اس نے مسافر نے پہچان لیا بوڑھی ماں کو، کہا بوڑھی ماں کیوں پریشان، کیا پریشانی آپ کو؟ بوڑھی ماں نے کہا بیٹا سنو، نوجوان بیٹا سنو، ہمارے یہ جو علاقہ ہے پورا آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، دریا بہ رہا، سمندر بہ رہا، یہ ہر سال یہ پانی چڑھتا ہے اور کھیت کھلیان مکان جائیداد کو برباد کرتا ہے، تباہ کرتا ہے. اس لیے ہم ہر سال ایک لڑکی کو لیتے ہیں، چھوٹی لڑکی کو، اور اس کو بھینٹ چڑھاتے ہیں، اسی دریا کے بھینٹ چڑھاتے ہیں، اس نظر نیاز کرنا تو ہم بچ جاتے ہیں، ہم بچ. اور اس سال جو قرآن اندازی ہوئی ہے میری بیٹی کا نام آ گیا، اس لیے میرا ایک ہی سہارا، یہ بیٹی مجھ کو جا رہی ہے، اب مجھے اسی کا صدمہ ہے، کیا کروں؟ اس مسافر نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا نہیں ہو سکتا، آپ کو کیا پتا، اسے گاؤں میں گنڈ سمجھتے ہو؟ گاؤں والوں کا فیصلہ یہ چھا گاؤں گنڈس پہ پوشا پتہ مول تھی پوشان کہین پہ پلسو وول تین پوشا کی پہ افسر تھی پوشا کی گامس گو گنڈ تو گامس گام گو ایک طرف گو گام ایک طرف پہ مام تھی پوشان اتھ تجھے پتہ نہیں یہ گام گنڈ ہے، میں مارن، مجھے پٹائی ہوگی، میری بیٹی جائے گی. کہا کیسے کرتے ہو؟ کہا یہ ایک بہت بڑا تابوت لائیں گے، توبوتان صندوق، میں یہ سجاویں، مجھے اس کو سجانا ہے، اس کو غسل کرنا ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، اور اس کو یہ صندوق میں ڈالیں گے، اور رات کے وقت اس صندوق کو پھینکیں گے دریا میں. آتے ہیں پری بھوت جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، اس بچے کو اٹھا کے لے جائیں گے، صندوق کو واپس لائیں گے، اور بچی گئی، اور پھر پورے علاقے کی جان بچ گئی. اب ایک بچے کو جانے دو، ایک بچے کو جانے دو، کم از کم پورے علاقہ کیا بچ جائے. لیکن یہ جو شخص تھا یہ مسلمان تھا. کون سا؟ یہ مسافر کون تھا؟ اس نے کہا اماں یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، کیسی معصوم بچی کی غلطی کیا ہے؟ کہا بیٹا تم خام کے باز پڑھو، تجھے پتہ نہیں گاؤں گڑ کیا آسان ہے، آپ کو پتہ نہیں یہ گاؤں کی پریشانی کتنے ہوتی ہے، گاؤں کی پریشانی. بہرحال یہ اس کو سمجھا رہا مہمان، وہ سمجھ نہیں رہی، ضد ہوگی. جب اس مہمان کو کچھ نہیں ہوا، جب مان نہیں رہی وہ عورت، اس نے فیصلہ کیا، اس نے کہا ماں میرا ایک مشورہ، ایک صلح ہے، میں ان مشورہ چیز کیا، تم ایک کام کرو، اس بیٹی کے بدلے میں مجھے اس صندوق میں ڈال دو. کیا ڈال دو؟ صندوق میں. اگر مروں گا میں ہی یہ بیچاری معصوم بچی بچ جائے گی. کہا گاؤں والوں کو پتہ چلے گا تو مجھے ماریں گے. کہا نہیں کچھ نہیں مان، تم میرا نام دینا. بہرحال سمجھایا، اس کو برین واش کیا، سمجھایا، لڑکی عورت آمادہ ہوگی کس کو بٹھانے کی؟
کس مسافر کا. بہرحال جب یہ ڈیٹ قریب آ گئی وہ لائے وہ تابوت بڑا سا. تو ماں سے کہا رکھ دینا بیٹی کو اسی میں کور زوچو کور پوسن زوچو کھوچو کور کیا کہا اچھا ٹھیک ہے. تو جب اندھیرا سا ہو گیا اس نے اس مرد سے کہا مہمان جاؤ تمہیں کیا کرنا تمہیں. وہ گیا اور بیٹھا کس میں بیور تو بوز میں کور کچ لڑکی گیا. آگے کچھ دیر کے بعد ارے ہوگی تیار کہاں ہاں ہوگی تیار. اس کا تو دل دھڑک رہا بیچاری کا پریشان ہے چار در ہو اور وہ مہمان صاحب بیٹھ گئے. تو لوگ آگے تو اٹھا لے اس کو کس کو تابوت کو اٹھا دے کہہ رہا آج تو کچھ جان اچھی سی عورت ہے کون لڑکی ہے بڑی مضبوط سی ہے. تو بہرحال رات کے اندھیرے میں ڈال دیا کہاں دریا میں. دریا اس کو لے جا رہا دریا لے جا رہا کچھ رسی رکھی ہوگی بعد میں صبح کھینچنے کے لیے اور خود بھاگے. جب خود بھاگے یہ کہہ رہا ہے یہ مہمان مسافر جب دریا کے بیچ میں پہنچ گیا رات کا اندھیرا سناٹا ہو گیا. ادھر سے میں دیکھ رہا ہوں سامنے سے کوئی جہاز آ رہا بڑا جہاز اس میں روشنی ہے روشنیاں ہیں اور اس میں گانے کی آواز ہو رہی ہے باجا بج رہا ہے عجیب ہو رہی ہے. میں نے کہا یہ تو سچ ہی کہہ رہے ہیں میں نے پنس پانس پانے مصیبت ات سند بدل لوگ تو تعاونس میں پھنس گیا. لیکن بڑا تھا موحد قسم کا آدمی یہ نہیں وہمی تواہم پرس یہ نہیں تھا. اس وقت میں کیا کروں گا اتنے بڑے جہاز میں اتنی بڑی فوج ہے یہ تو شیطان آ رہے ہیں جن بری پوتر ان کے ساتھ میں مقابلہ کیا کروں گا. پریشان ہوگا یہ بھی. لیکن بہرحال اللہ نے ذہن میں بات ڈال دی. وہ حدیث یاد آ گئی کون سی کہ جب مؤذن اذان پڑھتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان بھاگ جاتا ہے. اس نے سوچا چلو میں آج اسی سے اللہ سے مدد لے لوں. یہ کھڑا ہو گیا اس میں کچھ بنائے ہوں گے انہیں دروازے پر دکھنے کے لیے یا وہ کھڑکیاں پیچھے یا شیشہ یہ اڑ گیا. اللہ اکبر اذان پڑھی. کہتے جب میں نے 2 ہی کلمے پڑھے سورج کی یہ جو روشنی تھی اندر وہ بجھ گئی. جب میں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یا آگے پڑھے وہ کلمات کہتے آواز ہی بند ہو گئی. جب میں نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ تو وہ سب باجا پاجا ختم ہی پیچھے ہٹ گیا. جہاز ہی واپس جہاز ہی کیا ہو گیا. میں نے کہا اللہ خیر بچا دیا. کیا جہاز بھاگا. وہ کون سے جہاز کل جو محلے والے اب آ رہے ہیں کس کو لینے کے لیے تابوت کو کھینچ رہے ہیں. جب پہنچ گئے کنارے پر کنارے تو کھینچنا آسان تھا وہاں کھینچنے بھائی اس میں کیا بھلا اترے نوجوان نکالا. اب جو ڈھکن کھولا تو بڑے میاں بیٹھے. کون تھے ارے یہ کیا ہو گیا پورا اللہ کا جمع ہو. یہ کیا اس عورت کے گھر چلے گئے لاؤ لاٹھی لاؤ ڈنڈے اس کو یوں کریں گے تو کرے اس کی بھی پٹائی شروع. اس نے کہا چھوڑو مجھے مارو ٹھہرو بات سنو. ان کو تو پریشان وہم ہے نا توہم پرستی جب آتی ہے کسی میں وہ تو معمولی چیزوں سے بھی ڈرتا ہے رسی سے بھی ڈرتا ہے فلاں چیز سے بھی ڈرتا ہے بلا چیز سے بھی ڈرتا ہے. توہم ہے. اسلام نے سب سے بڑی چیز یہ کی کہ توہم پرستی کو کیا کیا ختم کیا. تو بہرحال اس نے کہا سنو بات پوری بات سنو. اس عورت کو پڑھا اس کا اسی سے پوچھ لو میری غلطی نہیں. اس نے کہا دیکھو بات تو صحیح ہے تم بچوں کو پھینکتے تھے یہ تو ناانصافی ہے یہ تو ظلم ہے یہ تو زیادتی ہے یہ نہیں ہو سکتا. جب اس لڑکی اس عورت نے مجھے کہا میری بیٹی بے کون سی بے قصور بے خطا لڑکی جا رہی ہے میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مجھ کو بٹھا. اب میرے سے سن لو بات میں نے اس کی غلطی میری اگر غلطی تو میری کی تھی. کہا اچھا بتا تم وہاں آگے تھے رات کو کوئی نہیں آئے تھے. کہاں تمام بلائے آئے سامنے سے تمام بلائے سے سب مصیبتیں آ گئی. پھر کیا ہو گیا. کہا میرے وہ اذان پڑے وہ سب آگے. کہا اذان کیا ہے. کہا اذان یہ ہے. تم کون ہو. کہا میں مسلمان ہوں. اور اسلام جب آتا ہے اور جب اذان آتی ہے جب دین آتا تو یہ سب بوت پری جن یہ سب آ گیا. تم بچ گئے تمہیں کچھ نہیں ہوگا تم مطمئن ہو مطمئن ہو. اگر کچھ ہوا تو میں ذمہ دار. انہوں نے کہا پچھا پوزا چک وناس لیکن بروشی نا وریشی یہ تھی روز 1 سال کیا رہنا پڑے گا. ہم دیکھیں گے کئی مصیبت ہم تو چھوڑیں گے. اس نے کہا یہ ہے دائی نے کہا گھر چھوڑو بار چھوڑو مجھے تو ایمان بچانا ہے. بھائی ایمان کے لیے یہ کرنا پڑتا. تو بہرحال 1 سال رہا یہ وہاں. 1 سال تک کچھ نہیں ہوا. کچھ اطمینان ہوا لیکن وہم چن فوراً چلان وہم تو فوراً دور نہیں ہوتا.
لوگوں نے کہا اس سال کیا ہوگا؟ کہا اس سال کی کوئی بچہ نہیں جائے گا. کہا نہیں وہی چھ اس پراہیو آج ونج دوب دوب ہیو گسان. اس سال ڈالو. اچھا ڈالو مجھ کو ہی ڈالو بے مترین بے کہاں کس رو. پھر اگلے سال اسی کو صندوق میں ڈال دیا. جب صندوق میں ڈال دیا کہتے ہیں پھر یہ مصیبتیں آ گئی. کون سی مصیبتیں؟ یم بلائے آئی دمام میں وہ کرمت ہی میں کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو ہی میں نے اللہ اکبر کیا روشنی بھی بجھ گئی, آواز بھی بند ہو گئی اور جہاز واپس چل گئی. صبح جب میں نکلا سلامتی کے ساتھ میں نے کہا آئی تھی بلا وہ ٹل گئی. لوگوں نے کہا کچھ اطمینان ہو گیا لیکن اخبری بی کیا اخبری بی مونی ہندی شوری سے لاگن تپائل کم سے لاگن مونی ہندی شوری سے لاگن تپائل. بہرحال اگلے سال پھر تیار ہو کر لمبا واقعہ ہے. اگر اردو میں کسی میں دیکھا ہو مفتی محمود حسن صاحب جو ہمارے کے نام فقیر امہ ہیں ان کے ملفوظات 2 جلد ان میں یہ واقعہ لکھا ہے. ملفوظات میں واقعہ لکھا ہے. تو اگلے سال پھر اس کو ڈالا گیا. یہ کہتے ہیں جب ڈالا گیا پھر یہ بھوت آ گئی, سب پریشانی آ گئی. میں بھی کھڑا ہی ہونے والا تھا اللہ کہنا چاہتا وہ بھاگ گئی. وہ پھر جب ان کو اطمینان ہو گیا میں نے ان کو اسلام کا تعارف کرایا. انہوں نے تعارف کیا تو پورا علاقہ کیا بن گیا مسلمان. الحمد. بہانہ کیا بن گیا؟ اذان. کیا بن گیا؟ اذان. اذان سے بھاگ جاتے ہیں بلائیاں مصیبت مسجد طلاق. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو تو پہلے سے نگرانی کرنی ہے. کیا نگرانی کرنی ہے؟ نگرانی کرنی ہے اذان دے دو تاکہ شیطان کے اثرات کیا ہو جائیں گے؟ دور ہو جائیں. یہی تربیت بچے کو کرنے. معاشرہ یہاں سے بنے گا. پہلے میاں بیوی کا جو میں نے پوری تفصیل بتائی کہ اس کے بعد کس کا؟